السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ردا جمشید اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فرنٹ فٹ۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں۔ کئی دفعہ آپ نے ان کو ایسی نامناسب ویڈیوز میں دیکھا ہوگا جس کو دیکھ کے آپ سوچ رہے ہوں گے کیا مفتی کی ایسی کوئی ویڈیو لیک ہونا صحیح بات ہے یا غلط۔ اکثر آپ کنٹروورسیز میں دیکھتے ہیں۔ جی بالکل، میں بات کر رہی ہوں مفتی عبدالقوی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کیا وجوہات ہے۔ ہر وقت یہ کنٹروورسی میں رہتے ہیں، کہیں نہ کہیں سے لائم لائٹ مل ہی جاتی ہے۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ، اللہ کا فضل، اللہ کا کرم ہے۔ سر مجھے بتائیں کہ آپ کے آئے روز کہیں نہ کہیں کے ٹرپ ہو رہے ہوتے ہیں کہ انٹرنیشنل ٹرپس پہ آپ جاتے ہیں، کبھی یہ کوئی دینی ٹرپ بھی ہوتا ہے یا ہمیشہ انجوائمنٹ ٹرپ بھی ہوتا ہے؟ دیکھیے محترمہ، بات یہ ہے کہ جو شخصیت تخلیقی ذہن کی ہوگی نا، وہی شخصیت شکوہ بھی لکھے گی، پھر جوابی شکوہ بھی لکھے گی۔ بات تو بہت گہری کر دی آپ نے۔ بس میں نے بات بڑی گہری کر دی۔ مفتی عبدالقوی کو اللہ نے سوچ دی ہے تخلیقی، مکھی پہ مکھی مارنا۔ کہتے جی ہم نے یہ بھی سنا ہے، یہ بھی سنا ہے، یہ بھی سنا ہے۔ میں نے کہا جو کچھ تم نے سنا ہے وہ تھا مکھی پہ مکھی مارنا۔ مفتی عبدالقوی جو ہے وہ تحقیق کے بعد ایک تخلیقی ذہن کا حامل ہے۔ اس کے مطابق میں اپنی رائے بتا دیتا ہوں کہ جو کچھ قرآن و سنت سے میں نے سمجھا ہے۔ دوسرے مفتی عبدالقوی ایک دلیر آدمی کا نام ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ جو ہمارے پی ٹی آئی کے خواتین و حضرات، اور لوگ مجھے کہتے تھے آپ پی ٹی آئی میں کیوں گئے؟ میں نے کہا دو وجہ سے۔ ایک تو محترم عمران خان صاحب کا موقف ہمیشہ درست ہوتا ہے اور اسلامی اصولوں کے مطابق۔ دوسرا میرے پاکستان کا سارا حسن ہی پی ٹی آئی میں ہے، تو مجھے اس جماعت میں جانا چاہیے جہاں اللہ رب العالمین مجھے، کیونکہ اللہ رب العالمین خود فرماتے ہیں کہ ان اللہ جمیل، کہ بے شک اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اپنے بارے میں کہ میں جمیل ہوں، خوبصورت ہوں۔ مفتی عبدالقوی بھی اسی طرح الحمدللہ خوبصورت ہے۔ پھر آگے فرمائے یحب الجمال، میں خود اللہ رب العالمین حسن و جمال کو پسند کرتا ہوں، اور یہی مفتی عبدالقوی کا ماٹو ہے۔ تو بس جب حسن و جمال مجھے پی ٹی آئی میں نظر آئے گا اور میرا جو قائد ہوگا وہ بات بھی اسلامی اور مثبت کرے گا، تو مفتی عبدالقوی پھر کس جماعت میں جائے گا؟ اچھا، مفتی عبدالقوی کی تو پی ٹی آئی میں جانے کی وجہ حسن تھی، کیا پی ٹی آئی کی مفتی عبدالقوی کو رکھنے کی وجہ بھی حسن تھی؟ ہاں شاباش۔ پہلی ہی جناب جب میری ملاقات ہوئی محترم عمران خان صاحب نے، میں ان کی جناب فہم کو اور ان کی حکمت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ مجھے انہوں نے پہلا جملہ یہ کہا کہ مفتی صاحب جب میری آپ سے ملاقات ہوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اللہ نے کھوپڑی دی ہے۔ خود فون اٹھایا، اگلے دن 1:30 بجے کا ٹائم طے ہوا، خود عمران خان صاحب نے کہا کہ کل تمام الیکٹرانک میڈیا کو بولا جائے، اور مفتی عبدالقوی جیسی شخصیت ہماری جماعت میں آ رہی ہے۔ پھر جو گفتگو ہوئی وہ آج تک میڈیا پہ موجود ہے۔ میں نے کیا گفتگو کی، خان صاحب کا وہ جملہ آج تک میرے لیے باعث اعزاز ہے کہ آج کے بعد جتنے دینی مسائل ہوں گے روحانی، ہم نے مفتی عبدالقوی صاحب سے استفادہ کرنا ہے۔ تو آپ کے کہنے کا مطلب ہے جو پی ٹی آئی کی خواتین کی طرف سے ووٹ ڈالا گیا وہ صرف اور صرف آپ کی وجہ سے ڈالا گیا؟ محترم عمران خان صاحب، شاید ہو سکتا ہے درمیان میں کوئی 1-2 اور نام آ جائے، وگرنہ اگر 5 نام لیں گے تو ان خواتین کے ذہن میں ہے کہ ہم اس جماعت کو ووٹ دے رہے ہیں جس میں قبلہ مفتی عبدالقوی صاحب جیسا صاحب جمال اور حسن کو پسند کرنے والی شخصیت بھی موجود ہے۔ اچھا، مطلب اب اگر ٹاپ 5 میں اپنے آپ کو خود ریٹ کریں تو کس نمبر پہ کہیں؟ فرسٹ پہ تو آپ نے کہہ دیا کہ عمران خان کی فین فالوئنگ بہت زیادہ ہے، تو ان کے بعد کس کا نمبر آتا ہے اور پھر آپ کا نمبر کہاں پہ آتا ہے؟ ٹاپ 5 ذرا مجھے کریں۔ میرا خیال میں یہ سوال میری بجائے ان تمام خواتین سے کر لیا جائے۔ آپ ایک جناب اپنی ٹیم بنائیں، وہ جو پی ٹی آئی کی حسن و جمال والی خواتین ہیں ان سے پوچھیں کہ محترم عمران خان صاحب کے بعد اب آگے ترتیب کیا ہے۔ چلیے ہم خواتین پہ آ جاتے ہیں۔ آپ نے تو کہا کہ آپ کے حوالے سے، مرد حضرات کے حوالے سے ہم خواتین سے پوچھ لیں، تو اگر میں آپ سے خواتین کے حوالے سے پوچھوں کہ پی ٹی آئی کی 5 خواتین کے آپ نام مجھے بتا دیں جو آپ کو لگتا ہے کہ کون سی رینکنگ میں آتی ہے، تو مجھے بتائیں کون ہوں گی وہ خوش نصیب خواتین؟ آپ نے بڑا دقیانوسی، آپ یہ کہیں کہ مفتی صاحب 5000 خواتین میں سے اگر میں پوچھوں کہ ان کی ترتیب کیا ہے تو میرا دل خوش ہوتا ہے۔ 5000 تو بہت زیادہ ہو جائے گی نا، 5 میں سے ہمیں بتا دیں۔ بہت زیادہ والے مفتی صاحب 5 کے اندر محدود رہنے والے نہیں، ان کے ساتھ 3 صفریں اور ملائیں اور پھر پوچھیں کہ یہ 5000 خواتین کی جو تفصیل ہے مفتی صاحب اس میں سے بتائیں، اور 5000 خواتین ہی میں کہوں گا کہ ہر محترمہ پہلے نمبر پہ ہے۔ اچھا مفتی صاحب مجھے بتائیں، اکثر آپ ٹریولنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہیں نہ کہیں بیرون ملک کے جو آپ کے ٹرپس ہیں وہ رہتے ہی ہیں، کہ یہ دینی ٹرپس ہوتے ہیں یا انجوائمنٹ کے لیے ٹرپس کیے جاتے ہیں؟ دیکھیں محترمہ، بات یہ ہے کہ آج آپ نے ہمیں دعوت دی، آپ کی ٹیم سے مجھے بہت زیادہ پیار اور محبت کا تعلق ہے،
تو میں نے اپنے دبئی کا پروگرام ایک دن کے لیے مؤخر کیا. آج جمعے کا دن ہونے کے باوجود میں آج آپ کے پاس بیٹھا. مفتی صاحب مجھے یہاں پہ ایک بات بتائیں, سورس آف انکم کیا ہے آپ کا, کمائی کا ذریعہ؟ یہی بات اللہ کرے دوسری طرف جائے, قندیل بلوچ صاحب نے بھی مجھ سے یہی سوال کیا تھا. اللہ آپ کو صحت سے, عافیت سے, عزت سے رکھے. آپ میرے لیے شہزادی کے درجے میں ہیں, میرے بچوں کے جو بچے ہیں ان کے آپ ہم عمر ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ الحمدللہ میرے والد صاحب کے 6.5 مربع رقبہ ہے, تو اس میں مجھے وراثت آئی ہے. اچھا, تو مطلب فیملی کے حوالے سے کبھی آپ کی کوئی بات سننے میں, فیملی میں کون کون سے, فیملی انٹروڈکشن بھی کروائیں کہ کتنی شادی ہیں اور کتنے بچے ہیں اور بچوں کے بچے کتنے ہیں, یہ سارا کچھ ہمیں پتا تو. اچھا میری شہزادی یہ بتاؤ کہ میرے علاوہ کسی اور سے یہ سوال کر سکتی ہو؟ اگر وہ بیچارہ یہ کہہ بھی دے جی ایک شادی کے علاوہ, میرا خیال میں پروگرام سے جانے کے بعد سب سے پہلے اس کو جوتے ہی پڑے گی, اور سب سے پہلے اس کی اولاد جوتے مانے گی, اور شاید پھر اس کے بعد اس کی بیگم صاحبہ. شادی اور نکاح میں کیا فرق ہے؟ بہت اعلیٰ سوال ہے, بہت اعلیٰ سوال ہے. شادی کے اندر 3 چیزیں ہیں, محترم اور محترمہ کی رضامندی, جسے ہم عربی میں کہتے ہیں ایجاب و قبول. دوسرے نمبر کے اوپر بہت سے گواہ, یہ شادی کا گواہ, یہ محترمہ کی طرف سے گواہ, یہ محترم کی طرف سے گواہ. موقع کے اوپر جب نکاح ہو رہا ہوتا ہے تو بہت سارے بزرگ بھی آ جاتے ہیں, خواتین بھی آ جاتے ہیں, 40-50 لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں, تو یعنی بہت سارے گواہ. اور تیسری جو اہم بات ہے وہ ہے اعلان عام, کہ شادی کا کارڈ چھپتا ہے کہ مفتی صاحب کے نواسے کی فلاں دن شادی ہو رہی ہے, فلاں دن ولیمہ ہوگا, 1000 آدمی جناب آ رہا ہے. اس کا نام ہے عربی کے اندر الزواج, جس کا میں ترجمہ کر رہا ہوں شادی. دوسرا ہے نکاح. نکاح کا معنی یہ ہے کہ محترم اور محترمہ کی رضامندی اور صرف 2 گواہ. اور گواہ بھی آج کل آپ کو پتا ہے کہ مفتی صاحب نے سہولت پیدا کی ہے کہ محترم اور محترمہ ایک کمرے میں بیٹھ جائیں, پھر مجھے فون کریں, میں اپنے 2 اساتذہ اٹھا لیتا ہوں, نہ محترمہ کا نام سامنے آتا ہے, نہ محترم کا نام سامنے آتا ہے, نہ یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ڈی سی صاحب ہیں یا کمشنر صاحب ہیں یا کنڈل صاحب ہیں یا مفتی صاحب ہیں یا ڈاکٹر صاحب ہیں. میں کہتا ہوں ہاں محترمہ یہ بتاؤ کہ جو محترم آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں ان کے ساتھ آپ کا نکاح کر دوں؟ وہ کہتی ہے کر دے. پھر محترم سے پوچھتا ہوں ہاں جی جو محترمہ آپ کے ہاں بیٹھی ہیں جنہوں نے اجازت دی ہے ان کے ساتھ آپ کا نکاح کر دوں؟ وہ کہتی ہے ہاں. بھائی یہ نکاح ہو گیا. اب تک کتنے ایسے نکاح کروا چکے ہیں اور کتنی اہم شخصیات کے نکاح کروا چکے ہیں؟ یہ صرف آپ کی اس بہترین سوال اور آپ کے انداز سے آج بڑی میں حقائق والی باتیں کروں گا اور کھلی باتیں کروں گا. مفتی صاحب ایک ڈیجیٹل فتویٰ دیتے ہوئے آپ نے شراب کو بھی حلال کہا تھا, کہ آپ کے علاوہ جو باقی مولوی حضرات ہیں وہ سب پاگل ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ شراب حلال نہیں ہے؟ سنیں شراب حرام ہے, خمر حرام ہے, ہمارے سکھوں کی دارو حرام ہے, لیکن کیا ہر چیز کو شراب کہنا اور ایک صاحب کا مشاہدے کے بعد تحقیق کے بعد یہ کہنا کہ یہ شراب نہیں ہے, یعنی اب جملے 2 ہوئے کہ شراب حرام ہے, الکوہل شراب نہیں ہے. مکھی پہ مکھی ماری گئی کہ الکوہل شراب ہے, شراب ہے, شراب ہے, شراب ہے. جب میں نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہ تو شراب نہیں ہے. الکوہل تو وہ نعمت ہے جو میرے ہومیوپیتھک دوائیوں میں 90 سے 99% ہے. اور کو مجھے بتائیں کون سا مفتی اور عالم اور خطیب ہے جو ہومیوپیتھک دوائی استعمال نہیں کر رہا؟ صاحب ایک زمانے میں جو مفتی علماء تھے وہ درسگاہوں میں نظر آتے تھے, آج کے جو مفتی علماء ہیں وہ نائٹ کلب میں نظر آتے ہیں, کیا وجہ؟ نہیں, جو زمانہ ہے وہ ہے وائرل ہونے کا. قبلہ مفتی صاحب کے ساتھ کندھا ملا لو 5 ملین, مفتی صاحب سے جفی ڈال لو 7 ملین, مفتی عبدالقوی صاحب کے ساتھ ہاتھ ملا لو گاتے ہوئے آؤ اور مفتی صاحب سے ہاتھ ملاؤ, مفتی صاحب ہاتھ کھینچ بھی لائیں پھر بھی ساتھ بیٹھ جاؤ تو 5 ملین. مفتی صاحب آپ کا ایک اور فتویٰ جو ہے وہ بھی بہت وائرل ہوا تھا کہ لڑکی لڑکا اگر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رضامندی سے رہیں تو ان کا نکاح ہو جاتا ہے. قبلہ مفتی عبدالقوی صاحب وہ خوش نصیب ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت 1 کروڑ آنٹی خواتین ایسی ہیں, خواتین کو آنٹی کہہ رہے ہیں نہیں انہیں لفظ آنٹی ایسے لے کہ ان کی عمریں جو ہیں 28-30 سال سے لے کے 40 سال کے درمیان ہے, اس لیے میں ان کو آنٹی کہہ رہا ہوں. کس عمر میں عورت جو ہے آنٹی بن جاتی ہے؟ میرے خیال میں 30 سے لے کے 35 سال تک یہ عورت کا بہت خطرناک دورانیہ ہوتا ہے. اس کو اگر قبلہ مفتی عبدالقوی صاحب جیسے خواتین کو مرد مل جائیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان پیغام نکاح قبلہ مفتی صاحب کو دیا جائے. اچھا, اب آپ لوگوں کے سروے کے مطابق 1 کروڑ خواتین ایسی ہیں جو بغیر خامد کے ہیں, تو سب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ مجھ سے رابطہ رکھیں. آپ نے ایسا نکاح آخری دفعہ کب کیا؟ پھر میں کہوں گا کہ
गिनना जो है वो मुनासिब नहीं, आखिरी वाला बस बता दें जो आखिरी आपने आखिरी है ही नहीं, जब तक इजराइल अलैहिस्सलाम तशरीफ नहीं लाते उस वक्त तक आखिरी नहीं। और मैंने इजराइल अलैहिस्सलाम को पैगाम दे दिया आपके प्रोग्राम के तवज्जो से भी कि अगर 92 साल की उम्र से पहले मेरे पास आए आपके साथ शॉर्ट सा रैपिड फायर खेलेंगे, कुछ सवाल करेंगे, जल्दी जल्दी जवाब देंगे। फेवरेट रंग? मेरा ख्याल ये है कि जो हुजूर के गुंबद खजरा का रंग है वही सबसे पसंदीदा है। खाने में सबसे पसंदीदा क्या चीज है? हर हलाल चीज। खवातीन में क्या चीज सबसे ज्यादा पसंद? खवातीन के अंदर सबसे पहले अखलाक, फिर कद्दूकामत, फिर गुलाबी रंग, फिर मुफ्ती साहब से अकीदत। फलों में कौन सा फेवरेट फल है? मेरा आम, जिस इलाके से मेरा ताल्लुक है। अच्छा, मुझे एक मुफ्ती का दर्स गाँव को छोड़ के शर्म गाँव की तलाश में रहना कई एक मुफ्ती की तौहीन नहीं है? मेरे बेटे एक टुकड़ा याद रखना, तुमने बड़ी आला बात की है। हमारे बुजुर्गों ने कहा था गुनाह से नफरत करनी है, गुनाहगार से नफरत नहीं। तुमने जिन जगहों को शर्मगाहें कहा है ना, खुदा की कसम अगर वही मैंने मुसल्ला बिछा के उन बच्चियों को नमाज पढ़ते हुए देखा हो तो फिर। मुफ्ती साहब, आप कंदील बलोच की जिंदगी में आए, कंदील जिंदगी से गई, हरीम की जिंदगी में आए, हुर्मत चली गई। जिसकी जिंदगी में जाते हैं कोई ना कोई मसला ही बन जाता है, क्या वजह? मेरी शहजादी, अगर मैं ये कहूँ कि इस तरह की जो मेरी जिंदगी के वाकयात हैं उसमें लाखों खवातीन हैं, आपने तो सिर्फ 2 गिनी, बाकी आप हमें बताएं। बाकी 2 लाख खवातीन हैं जिनको अल्लाह ने इज्जत भी दी, अजमत भी दी, मुफ्ती साहब की वजह से जनाब वायरल होने की सआदत भी अता की, मुफ्ती साहब की वजह से सुकून भी अल्लाह ने उनको दिया, मुफ्ती साहब की वजह से उनकी जिंदगी में रंगीनी भी आई। वो 2 लाख बच्चे तो आपने शुमार ही नहीं की। अच्छा, मुफ्ती जब इस तरह का कोई कंटेंट या कोई चीजें या कोई वीडियो आपकी लीक होती हैं तो फैमिली का क्या तासुर होता है? ये तालीम आपकी बेगम की तरफ से तुम्हारी ये गुजारा है। मतलब क्या आप भी उन लोगों में तो नहीं जिसको जूते मारे जाते हैं? बड़ी बात ये है कि ये जो 2-3 वाकयात आपने बताए, जब हरीम सिर्फ 2-3 ही है, जब हरीम का वाकया हुआ ना उस वक्त मेरे घर की जो कैफियत थी वो बड़े परेशान हुई थी। कंदील के टाइम पे नहीं थी? नहीं, देखा ना, कंदील के मौके पे अल्लाह ने ऐसा करम किया। कंदील का वाकया हुआ, मेरे वो जो 3 दिन का मुआहदा था वो खत्म हो चुका था। अगले दिन मैंने वापस मुल्तान आना था। अब देखे मेरी वालदा, अल्लाह उनको देर सेहत से लंबी जिंदगी अता फरमाए, उन्होंने फरमाया कि कराची एयरपोर्ट पे फुला वो मार पड़ी थी, चलो नाम ले देता हूँ, जुनैद जमशेद को मार पड़ी, मौलाना तारिक जमील के पीछे लोग भागे, वो बेचारे मार से बच गए, फुला जो वजीर था नून का वो मार खा बैठा, फुला मार खा बैठा। मेरी अम्मा अब रोते हुए मुझे कह रही है कि मेरे बेटा जैसे ही कराची एयरपोर्ट पे उतरना ना तो ब्रीफ केस अपने साथ रखना, दरवाजा जैसे ही ड्राइवर खोले ना तुमने ऐसे गोली की तरह भाग के जाना है। ये मेरी अम्मा पीछे दुआ भी कर रही है। जैसे मैं उतरा, जितने वो अपने मुसाफिरों को लेने के लिए आए हुए थे, यकीन करें कि कार से लेके जो इंट्रेंस है उसके दरमियान ज्यादा को ज्यादा क्या फासला होगा, आप खुद सफर करती रहती होंगी जहाजों पे, 25 मिनट मुझे लग गए। मुफ्ती साहब हमारे वो रिश्तेदार आ रहे हैं, फ्रांस से आ रहे हैं, फलां जर्मनी से आ रहे हैं, फलां जनूबी अफ्रीका से आ रहे हैं, आज हमारी खुशकिस्मती है रात से हम आपको देख रहे हैं, हर चैनल के ऊपर मुफ्ती अब्दुल कवी साहब हैं, मुफ्ती साहब घबराना नहीं है, हम आपके साथ हैं, हम आपको सुनते रहते हैं। सेल्फियों पे सेल्फियां। और आज आपके प्रोग्राम के तवज्जो से एक ऐसी बात हकीकत की कह रहा हूं, अंदर लॉबी में मैं पहुंचा, मैं जी अभी फ्रांस से उतरा हूं, अभी मैं जर्मनी से उतरा हूं, अभी मैं जनूबी अफ्रीका से आया हूं, अभी मैं इंग्लैंड से आया हूं, क्योंकि आगे रमजान उल मुबारक की वजह से, ईद की वजह से लोग आ रहे थे। तो इस्लामाबाद जाने वाली पीआईए की फ्लाइट, आप पीआईए वालों से पूछें, बार बार ऐलान हो रहा है कि जनाब आपकी बोर्डिंग हो चुकी है, फौरन जहाज में पहुंचे, जहाज जाने के लिए तैयार है। 22 मिनट जहाज लेट हुआ किबला मुफ्ती अब्दुल कवी साहब की सेल्फियों की वजह से। तो मैं अपनी कौम पे तो खुश हूँ, खवातीन पे मैं खुश हूँ, खवानीन पठानों पे मैं खुश हूँ, खूबसूरत नौजवानों पे मैं खुश हूँ, ख्वाजा सराओं पे मैं खुश हूँ, रातों पे मैं खुश हूँ, दिन को मैं खुश हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने तो कायनात का निज़ाम, वो बड़ा बेहतरीन जुमला पिछले दिनों एक मोहतरम ने डाला, उसने कहा कि जिंदगी तो मुफ्ती अब्दुल कवी की है, बाकी तो हम सारे लोग यहाँ अपना पाकिस्तान के अंदर या दुनिया के अंदर आलू बेचने के लिए आए हैं। मैंने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हो। लेकिन आपने बताया नहीं कि आपके घर में जो घर वाले हैं, आपकी बेगम, उनका क्या तासुर होता है। लेकिन जब मामला हुआ ना हरीम शाह का, उसकी वजह से मेरे घर के अंदर एक खास कैफियत थी। फिर हमने खुद तय किया
کہ میرا بھانجا ماشاء اللہ دل کے ہسپتال میں اسسٹنٹ پروفیسر ہے، اس نے اور میرے خاندان کے جو بڑے تھے انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم خود ایک پریس کانفرنس کر دیتے ہیں اور اس میں کہہ دیتے ہیں کہ مفتی صاحب کو چونکہ کورونا ہوا تھا اور آخری درجے تک گیا تھا، کورونا والے کے ذہن کے اوپر اس طرح کے منفی اثرات ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، چونکہ میرا اپنا بچہ ڈاکٹر تھا تو اس نے حوالہ بات کی اور پھر یہ بات بھی کہی کہ مفتی صاحب آپ آرام کریں گے، مفتی صاحب سے ابھی جو ہے وہ مفتی کا عہدہ اور منصب لے لیا گیا ہے اور 60 دن کہا یا پتہ نہیں 3 مہینے کا، اب مفتی صاحب آرام کریں گے۔ مفتی صاحب آپ بات کرے تھے ٹوٹے ہوئے گھر جوڑنے کی، رشتے جوڑنے کی، تو قندیل بلوچ کا جو گھر تھا وہ بھی ٹوٹا ہوا تھا، تو آپ نے کبھی یہ کوشش کیوں نہیں کی کہ اس کا جو ٹوٹا ہوا گھر ہے وہ واپس جڑ جائے؟ شہزادی بات یہ ہے کہ میں نے ہزاروں کی تعداد میں نے بتایا نا کہ جو مجھے 2014 میں ایک صاحب نے میری اسلامی عدالت انصاف کے حوالے سے لیٹر پیڈ 1100 صفحے کا دیا، آج 6 مہینے ہو گئے ہیں کہ 1100 سے زیادہ میں نے فتوے لکھ کر لوگوں کے گھروں کو آباد کیا ہے، اب فوٹو سٹیٹ لے لے کے اس پہ فیصلے لکھ رہے ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے فون آ رہا تھا میرے رجسٹرار کا، وہ یہی کہہ رہا تھا جی توسے شریف سے فلاں آیا ہے، وہ فلاں آیا ہوا ہے۔ جو قندیل بلوچ صاحبہ ہیں ان کا میری وجہ سے گھر آباد ہونا تھا، اور وہ کیوں ہونا تھا کہ ان کی خواہش تھی کہ میں ان کی ملاقات کراؤں محترم عمران خان صاحب سے۔ اگر عید کے بعد میرے ساتھ وہ جاتی اور میں خان صاحب سے بات کرتا، ہو سکتا ہے کہ میرے کہنے پر وہ گھر آباد کر لیتے تو کتنا خوبصورت گھر آباد ہو جاتا۔ وہ بختہ والی تو کچھ لوگوں کے ہاتھوں چڑھ کے ہو گئی، اوور میری طرف چلی گئی جی مفتی صاحب کو روزہ نہیں تھا، مفتی صاحب نے کوک پیا، شکر کوک کہا، اور اس کے ساتھ یہ کہا جی مفتی صاحب نے میرے ساتھ بیٹھ کے سگریٹ پی ہے۔ اب وہ جو بیچارے اپنے انجام کو پہنچی ہے نا، تو اس کی 2 وجہ ہو سکتی ہے۔ ایک تو وہ محترمہ بشرا بی بی کے بارے میں سب کچھ جانتی تھی، اب اللہ یہی کہ کس طریقے پہ وہ ہیں، خاور منی کا ان کے کیا ہیں، کس طرح وہ دلچسپی رکھتی ہیں محترم عمران خان صاحب سے ملاقات کا یا آگے کے معاملات، تو ساری باتیں اس نے مجھے بتائی۔ کیا دلچسپی تھی بشرا بیگم کی؟ یعنی خان صاحب کی اب دلچسپی ہے کہ اس سے نکاح کر لیں، اور اس کو پتا تھا کہ نکاح پھر مفتی صاحب ہی پڑھائیں گے، تو یہ ساری باتیں جناب مجھے بتاتی رہے۔ خان صاحب کی دلچسپی تھی بشرا بیگم میں یا بشرا بیگم کی دلچسپی تھی خان صاحب؟ وہ کہتے ہیں کہ جب عشق کی آگ لگتی ہے نا، کوئی پتہ نہیں چلتا کہ عاشق کے دل میں پہلے ہے یا معشوق کے دل میں، یعنی کہ آپ دونوں طرف برابر تھی۔ میرے خان صاحب جو ہے وہ سادہ آدمی ہیں، میں تو ذرا رنگین کے ساتھ کچھ سیاح بھی ہوں، خان صاحب تو ماشاءاللہ ذرا سادہ زیادہ ہیں، تو انہوں نے تو بشرا بی بی کی محبت کو ایسا دل میں بٹھایا۔ اور بشرا بی بی کی حقیقت یہ ہے کہ ان کی اگر شکل و صورت کا ذائقہ بڑھایا جائے تو خوبصورت خواتین میں سے ایک ہے، پھر یہ ہے کہ دلیر بھی ہیں، پھر یہ ہے کہ سخی بھی ہیں، پھر یہ ہے کہ بہت ساری رنگینیاں بھی ہیں۔ تو بہرحال تو اس وجہ سے اس نے جب میری ساتھ بات کی، تو اب ہو سکتا ہے کہ خاص اداروں نے ان کے بھائی کو اس بات کی طرف لے آئے ہوں کہ تم اس کو غیرت کے نام پہ لے کے اس کو بیچاری کو اپنے انجام تک پہنچاؤ۔ تو میں چونکہ ملوث تھا نہیں، اس لیے میں تو پہلی پیشی پہ باعزت بری ہو کے گھر آ گیا۔ تو میں بھی اگر میرے ساتھ جڑی رہتی آج بہت آگے ہوتی، میرے ساتھ ہونے والا اس کا ہر پروگرام 5.7 ملین تک بھی جاتا۔ آج پیسوں کے حوالے سے بھی وہ انڈیا کی طرف جا رہی تھی، میں نے وہاں کے جو سب سے بڑے فلم انڈسٹری کی بروکر ہیں نعیم بھائی، ان سے بات کی۔ تو بہرحال یہ مقدر کی باتیں ہوتی ہیں، بیچاری صرف 20, 25, 26 لاکھ کے مختلف جو لاہوری ہے ان کے اینکر کے ہاتھوں چڑھ کے بیچاری جنت میں چلے گی، بہرحال اللہ اسے بخشے۔ اچھا مجھے یہاں پہ یہ پتا کہ آپ کے جو قندیل بلوچ کے ساتھ تعلقات تھے وہ کیسے تھے؟ محبت کا تعلق تھا یا پھر عقیدت کا؟ اس بیچاری نے خود کہا تھا کہ مفتی صاحب نے مجھے 2.75 گھنٹے جب میں ان کے پاس رہی تو انہوں نے 5 دفعہ مجھے بیٹی کہا۔ پھر جب انہوں نے میری پراپرٹی کی تفصیل پوچھی تو پھر مفتی صاحب بھی ہوں ساتھ، ماشاءاللہ ذمہ دار بھی ہوں ساتھ، ان کو جناب تو میری طرف ان کی توجہ اس لیے نہیں جا رہی تھی نہ میری ان کی طرف، کیونکہ ان کی خواہش یہ تھی کہ محترم عمران خان صاحب سے مفتی صاحب ملاقات کرائے اور نکاح کی باتیں اگر ہوں تو ان کے ساتھ۔ تو اس کا مطلب آپ کو صرف ایک ذریعہ بنایا جا رہا تھا، محبت نہیں تھی؟ تو میں تو اشراکی ہونے کے حوالے سے اس کے لیے ذریعہ بن رہا تھا محترم عمران خان صاحب سے ملاقات۔ مجھے محبت زندگی میں کتنی دفعہ ہوئی ہے، کتنی دفعہ عشق کی ہے، کتنی دفعہ محبت کی ہے، کتنی دفعہ پیار کی ہے؟ میں وہ خوش نصیب ہوں کہ میں عشق و محبت کم کرتا ہوں، دوسری طرف سے عشق و محبت کا آغاز بھی ہوتا ہے اور پھر اس کی انتہا بھی۔ جیسے آسمان پر ستاروں کو شمار نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح قبلہ مفتی صاحب سے محبت کرنے والوں کی تعداد کا بھی تعین نہیں ہو سکتا۔
محبت کرنے والوں کو تو ٹھیک ہے، مفتی صاحب کو محبت کس سے ہوئی آخری؟ نہیں، میں اس معاملے میں مجھے تو ہر وہ چیز مجھ سے پوچھا کہ آپ جیسے ایک محترمہ نے پوچھا کہ محبت کیا ہوتی ہے، میں نے کہا پہلے سیکنڈ میں جو مفتی صاحب کے دل پہ کلیکٹ کر جائے اسی کا نام محبت۔ آخری کون سا ویسا انسان تھا جو ایسے کر کے مفتی صاحب کے دل پہ کنیکٹ کیا؟ یہ میرے خیال میں ہر جمعہ ہفتہ اتوار کی بات ہے، اس لیے اس میں پہلے کا اور آخری کا تعین نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اس کے اندر نہ ختم ہونے والی لسٹ ہے یہ تو۔ اچھا، ایک محاورہ ہے کہ خربوزہ چھری پہ گرے یا چھری خربوزے پہ گرے، کٹتا خربوزہ ہی ہے۔ ایک آپ کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی، ایک لڑکا اور تیل کی شیشی اور بستر، کچھ اس طرح کی کہانی تھی، اس پہ تو اس واقعے پہ تو روشنی ڈالیں۔ محترمہ بات یہ ہے کہ وہ میرے اپنے بھانجے کا گھر ہے لاہور میں، وہ ماشاءاللہ پولیس افیسر ہے، انہی کے گھر میں ٹھہرا ہوا تھا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ اینکر سیانے ہوں تو وہ وائرل کرنے کا ان کو خاص سٹائل ہوتا ہے، میری ہے کہ میں اجازت دے دیتا ہوں کہ تاکہ وائرل ہو جائے۔ اس نے کہا جی دروازہ بند ہوگا، میں ناک کروں گا، آپ کھولیں گے، آپ اسی دھوتی میں بیٹھے جس دھوتی میں آپ رات کو سوئے تھے، باقی گھر کے اندر جہاں بچے ہوں، ہمارے بھانجے کے 3-4 بچے ہیں تو ان کی وجہ سے پھر تیل تو پڑا ہونا ہے۔ آپ کے بیڈ کے پاس سے؟ ہاں، تو وہ بیڈ تو میرے بھانجے کا تھا نا، میرے بھانجے کا بیڈ تھا، اور وہ رات کو میں اور بھانجا ایک ہی پلنگ پہ سوئے، اور اس کے بعد وہ صبح ڈیوٹی پہ چلا گیا چونکہ پولیس افیسر تھا۔ اب یہ صاحب تشریف لے آئے تو میری برکت سے اب کل سنا کہ وہ ایک اچھے چینل میں چلے گئے ہیں، اچھی ان کی تنخواہ ہو گئی ہے۔ میرا کام تو یہی ہے کہ نوجوان نسل کے لیے باعزت وسعت کے ساتھ روزگار کی فراہمی کا ذریعہ کی بلا مفتی عبدالقوی صاحب ہے۔ اچھا، پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ ہماری اینڈنگ پہ سب، بیفور کہ ہم اس پروگرام کو ریپ اپ کریں، کوئی ایسی بات، کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی خاص بات جو آپ ہمارے آڈینس جو ہمیں دیکھتے اس کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں؟ بڑی بہترین جملہ میں کہہ رہا ہوں، تمہاری چہرے کی برکت سے آج میرا دماغ بھی کھلا ہوا ہے۔ 1982 سے لے کے سن 2000 تک 18 سال میں ہر سال میں انڈیا جاتا تھا، اور انڈیا کی جو فلم کی انڈسٹری ہے اس میں مفتی صاحب سیٹھ شاہد کے نام سے مشہور ہیں، اور شاہ رخ خان سے لے کے کرشمہ سے لے کے ہیما مالنی سے لے کے نیچے تک ہر خوش نصیب کا میں مہمان بنا ہوں، ہر ایک کے ساتھ میری بے تکلفی رہی، اور الحمدللہ انڈیا کی فلم انڈسٹری میں مفتی عبدالقوی صاحب کا سیٹھ شاہد کے نام سے ایک نام ہے۔ اچھا، مجھے بتائیں سیٹھ شاہد کا کرش کون رہا ہے بالی ووڈ میں؟ چلے، کون سی ایسی خوبصورت ایکٹریس تھی جس کو دیکھ کے سیٹھ شاہد جو ہیں خود بھی تھم جاتا تھا ان کا دل؟ دیکھیں جی، جہاں ہیما مالنی میری میزبان ہو، جہاں وہ جو ہمارے ان کی بہو ہے جو وہ بھی ہے وہ میزبان ہو، جہاں کرشمہ صاحبہ اور اس سے زیادہ کرینہ صاحبہ میری میزبان ہو، تو میرا خیال یہ ہے کہ آپ اس کو مفتی صاحب کو سیٹھ شاہد کی صورت میں بھی خوش نصیبی پائیں گی۔ سیٹھ شاہد کو پاکستان کی خواتین میں کوئی ایسی ایکٹریس نہیں جن پہ کرش ہو یا جو پسند آئی ہوں؟ نہیں، مجھے اخلاق کے حوالے سے، پیار کے حوالے سے میرا صاحبہ کا میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے ان کو نام بھی دیا ہے، رفائی خدمت کے حوالے سے ان کے مختلف پروجیکٹس بھی ہیں، جس طریقے پہ وہ میرا احترام کرتی ہیں، اور میری یہ سعادت ہے کہ اگر رات کو 2 بجے بھی انہوں نے مجھے فون کیا ہے کتنے ہو، میں کہ جی میں لاہور، فوراً آ جاؤ، میں نے پھر یہ نہیں دیکھا کہ نیند کدھر جا رہی ہے، اور میں فوراً ان کے پاس پہنچ جاؤں۔ تو یہ جو ایک باہمی اعتماد اور احترام ہوتا ہے نا، تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تھینک یو سو مچ مفتی صاحب، آپ کے وقت کا، آپ کے ٹائم کا۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ مفتی قوی صاحب موجود تھے، آپ نے جانا ان کی زندگی کے بارے میں، ان کے بارے میں۔ آئی ہوپ آپ کو آج کا پروگرام اچھا لگا ہوگا۔ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پروگرام میں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔